کا حسن ایسا تھا کہ چند لمحوں کے لیے وہ مبہوت ہو گیا اور اپنا مقصد بھلائے اس میں کھوس آ گیا۔ وہ اپنی ہم جولیوں کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھی کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ شاید آج اس کی زندگی کا سب سے زیادہ خوبصورت دن تھا اور معتصم خان اس دن کو برباد کرنے والا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے پسٹل کو ہوا میں بلند کیا اور ایک فائر کیا، ایک دم سے جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ ہنستے مسکراتے چہرے ہراساں نظروں سے گولی چلنے کی آواز کی طرف دیکھنے لگے کہ اس خوشی کے دن میں بدشگونی کرنے والا کون ہے، اور سب کی نظریں معتصم پر پڑیں جو اپنی مونچھوں کو تاؤ دے کر مسلسل اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو کہ اس کا ٹارگٹ تھی، اور وہ جو اپنی ہم جولیوں کے ساتھ شرما رہی تھی اور کھلکھلا رہی تھی، ایک دم سے معتصم کی طرف دیکھ کر جیسے سانس لینا بھول گئی۔ اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا۔ وہ کسی سہمی ہوئی بلی کی طرح اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ جب معتصم خان کو اپنے قریب بڑھتے پایا تو مزید خود میں سمٹ گئی۔ اس نے بآواز بلند اعلان کیا، کہا کہ میں دلاور خان کا بیٹا معتصم خان آج اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آیا۔ یہ اس قتل اور عزت کی پامالی کا بدلہ ہے جو جعفر خان کے بیٹے سے سرزد ہوا ہے، اور ہم خون کا بدلہ خون سے اور عزت کی پامالی کا بدلہ عزت کی پامالی سے لیتے ہیں۔ اگر کسی مائی کے لال میں اتنی ہمت ہے تو آج مجھے روک کر دکھائے۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم سے انتقام کی آگ جوش مارنے لگی، اور وہ جو ایک لمحاتی کیفیت اس لڑکی کو دیکھ کر معتصم کی آنکھوں میں آئی تھی ایک دم سے انتقام کی آگ میں بھسم ہو گئی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسٹیج سے اتار لیا۔ اس کی سرخ رنگ کی چوڑیاں معتصم کے مضبوط ہاتھوں میں کرچی کرچی ہو گئیں، جنہیں بڑی چاہت سے کلائی کی زینت بنایا گیا تھا، اور کلائی لہو لہان ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے انتہا خوف نظر آیا، اور آنسو جیسے آنکھوں میں جم سے گئے تھے کہ منظر دھندلا ہو گیا۔ میر جعفر علی خان اور اس کا بیٹا شاید استقبال بارات کی تیاری میں مصروف تھے، مگر بارات تو پہلے ہی آ چکی تھی۔ حال میں مہمانوں کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ اگر وہ ہوتے بھی تو معتصم ان کے سامنے سے ان کی عزت کو اٹھا کر لے جاتا، کیونکہ کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ معتصم خان کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھتا اور اس سے ٹکرا جاتا۔ اس نے اسے اسٹیج سے تقریباً گھسیٹ کر نیچے اتارا تھا، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ اس کا نازک سراپا معتصم کے سخت ہاتھوں میں ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا، کیونکہ بدلے کی آگ کے آگے انسانیت اور ہمدردی کہیں بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ اسے گھسیٹ کر باہر لے جانے لگا۔ سب نے اپنے ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیے۔ انہوں نے شاید ایسا منظر کبھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا کہ دلہن کے ساتھ اس کی شادی والے دن یہ سب کیا جاتا، مگر معتصم کو کسی کی نظروں کی پرواہ نہ تھی۔ وہ اسے باہر لے آیا، اسے اپنی گاڑی میں بٹھایا، اور اس کے گارڈ بھی گاڑیوں میں سوار ہو گئے، اور یوں بندوقوں اور گولیوں کی گونج میں وہ اس کی بارات لے کر اپنے گاؤں روانہ ہو گئے۔ میرب جس کی زندگی کا آج سب سے خوشنما دن تھا، جو معتصم کے عتاب کی نظر ہو چکا تھا، وہ معتصم کے سامنے فریاد کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اور جب معتصم نے اسے بتایا کہ اس کا قصور کیا تھا تو وہ ایک دم سے ساکت رہ گئی۔ کہنے لگی، کسی کے انتقام کا بدلہ کسی سے مت لو، میرا کیا قصور ہے؟ مگر وہ میرب کی بات سن کہاں رہا تھا۔ اس کی آنکھوں پر انتقام کی پٹی تھی اور بابا سائیں کا حکم دماغ میں گونج رہا تھا۔ انہوں نے معتصم خان کو اپنی غیرت کا واسطہ دیا تھا کہ اس لڑکی کو اٹھا کر لائے، اور پٹھان لوگ تو اپنی غیرت کے لیے جان تک دے دیتے ہیں، پھر وہ کیسے پیچھے ہٹا۔ میرب کے آنسو معتصم کے غصے میں گم ہو گئے، اور اس کی التجائیں اس کی غیرت کے آگے دم توڑ گئیں۔ وہ سارا راستہ چیختی چلاتی رہی کہ اس کی بارات آنے والی ہے، اسے اپنے پیا کے سنگ رخصت ہونا ہے، مگر معتصم نے کہا کہ تمہاری بارات آ چکی ہے اور تم میرے سنگ رخصت ہو کر جا رہی ہو، اس لیے خاموش رہو۔ جب وہ حویلی پہنچا تو اس لڑکی کو بابا سائیں کے آگے ڈھیر کر دیا۔ وہ ان کے پاؤں میں جا کر گری۔ اس کی سسکاریاں معتصم کے اعصاب پر ہتھوڑے مارنے لگی۔ بابا سائیں اسے قریب آئے، کہا کہ شاباش میرے لال، مجھے اپنے خون پر مان ہے، فخر ہے، آج تم نے میرا سینہ مزید چوڑا کر دیا ہے۔ انہوں نے زور سے اسے گلے لگا لیا، پھر ملازم کو آواز لگائی۔ ان کی گرجدار آواز سے وہ لڑکی سہم گئی تھی۔ ملازمہ بھاگی بھاگی آئی تو انہوں نے ملازمہ کو حکم دیا کہ اس لڑکی کو معتصم خان کے کمرے میں چھوڑائے۔
اور کہا کہ آج مرتسم خان اس لڑکی کی خوب خاطرداری کرے گا۔ بابا کی بات سن کر وہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا، کیونکہ آج تک اس نے ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا۔ یہ سچ تھا کہ قبیلے کے لوگ اور پٹھان لوگ کبھی کسی سے بدلہ لینے کے لیے مخالف قبیلوں کی گئی زیادتیوں کا بدلہ اس کے بندے مار کر یا ان کی زمینوں پر قبضہ کر کے چکاتے تھے، مگر ایسا معاملہ پہلی بار ہوا تھا کہ اب ہی حویلی کے ایک ملازم کی بیٹی کی عزت کا بدلہ ان کی لڑکی اٹھا کر لیا جا رہا تھا۔ اور اس کے لیے بابا سائی نے مرتسم کو چنا تھا، کیونکہ اس کا بڑا بھائی جو ایسے معاملوں میں پیش رہتا تھا، کچھ زمینی معاملات کے سلسلے میں شہر ہائی کورٹ گئے تھے اور انہیں وہاں کچھ وقت کے لیے رکنا تھا۔ اس لیے دلاور خان نے مرتسم کو ہی لڑکی اٹھانے کا حکم دیا اور اب بدلہ لینے کے لیے بھی اسے ہی چنا تھا۔ وہ اس لڑکی کو تو اٹھا کر لے آیا تھا، مگر اب سوچ میں پڑ گیا تھا کہ آگے کیا کرے۔ اس کی مردانہ غیرت ایک کمزور عورت سے کسی دوسرے کے گناہ کا بدلہ لینے کو اچھا نہیں سمجھتی تھی، اور لڑکی بھی وہ جسے وہ اس کی بارات والے دن اٹھا کر لایا تھا۔ سارے راستے اسے افسوس ہوتا رہا، دل اور ضمیر بار بار ملامت کرتے رہے کہ اس لڑکی کا کیا قصور تھا۔ اس کے بھائی کی جانے والی زیادتی کا بدلہ بہن کیوں دے رہی ہے؟ مگر مرتسم کا دماغ بس بابا سائیں کے حکم کا غلام تھا، مگر بابا سائیں کا اگلا حکم ماننے کی اجازت فی الحال اس کا ضمیر اسے نہیں دے رہا تھا۔ حویلی کی ملازمہ اس لڑکی کو لے کر کمرے میں چلی گئی اور مرتسم بالکل دم سادے بابا سائیں کو دیکھ رہا تھا۔ بابا سائیں آگے بڑھے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، کہنے لگے کہ تمہیں پتا تو ہے نا کہ ہمارے ملازم کی بیٹی کا اس لڑکی کے بھائی نے کس طرح سے حشر نشر کیا تھا۔ وہ لڑکی اب پاگل ہو چکی ہے، اس کی زندگی برباد ہو چکی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اس لڑکی کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرو جیسے اس لڑکی کے بھائی نے رامو کی بیٹی کنیز کے ساتھ کیا تھا، بالکل جنگلی جانوروں جیسا، اور تباہ کر دو اس لڑکی کی بھی زندگی، تاکہ اس کے بھائی اور اس کے باپ کو یہ احساس ہو کہ انہوں نے اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا ہے اور ہم زیادتی کا بدلہ کس طرح سے لیتے ہیں۔ ہمیں بالکل ہلکا نہ سمجھا جائے، اور مجھے اپنے خون پر مان ہے تو مجھے مایوس نہیں کرو گے۔ بابا سائیں کی باتیں سن کر مرتسم خان کے حواس سے واب دھونے لگے تھے۔ وہ تو اس لڑکی کو چھونے کے بارے میں سوچ نہیں سکتا تھا، اور بابا سائیں اس سے اس طرح کا سلوک کرنے کا کہہ رہے تھے جو ایک انسان کو تو بالکل بھی زیب نہیں دیتا تھا۔ ایسا تو جانور ہی کر سکتے تھے، اور وہ جانور نہیں تھا۔ وہ اس وقت تو خاموشی سے وہاں سے چلا گیا، مگر جب رات کو کمرے میں داخل ہوا تو میرب جائے نماز بچھائے نماز پڑھ رہی تھی۔ اس نے اپنے کپڑے تبدیل کر لیے تھے اور سفید رنگ کے کرتے میں اس کا بے داغ چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ مرتسم کچھ لمحے کے لیے تو بالکل اس میں کھو سا گیا تھا۔ جب وہ اٹھی تو اس کی جانب دیکھا، کہنے لگی کہ مجھے زبردستی وہاں سے اٹھا لائے ہو تو آپ شرم کیوں محسوس کر رہے ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ آج میں یہاں نہ ہوتی تو کہاں ہوتی؟ اس کی سنگت میں ہوتی جو میرا بچپن کا پیار ہے۔ کل وہ محبت ایک جائز رشتے میں ڈھلنے والی تھی، مگر تمہاری اس جھوٹی انا کی وجہ سے میں کہاں کھڑی ہوں۔ نہ جانے تم مردوں کو ہم مظلوم عورتوں پہ ظلم کر کے کیا تسکین مل جاتی ہے۔ یہ تو کوئی مردانگی نہیں ہوتی۔ مردانگی اگر ہے تو شہروز سے لڑ کر دکھاؤ، دیکھنا وہ تمہارا کیا حشر کرتا ہے۔ تم اسے ہرگز بھی کمزور نہ سمجھنا۔ وہ ایک دم زخمی شیرنی کی طرح پھنکارنے لگی۔ مرتسم اس کے روبرو کھڑا ہو گیا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا کہ کس شہروز کی دھمکی دے رہی ہو تم؟ وہ چٹانگ بھر کا لڑکا جو میری حویلی کے باہر چند ٹکے کے گنڈے اور 3-4 فائر کر کے بھاگ گیا۔ وہ ایک دم سے بے چین ہوئی، کہنے لگی وہ آیا تھا کیا؟ آنکھوں میں امید سی جاگی۔ میں ایسے لوگوں کے منہ نہیں رکھتا۔ اسے تو میرے گارڈز ہی کافی تھے۔ انہوں نے جو جوابی فائرنگ کی، اور وہ تمہارے سو کالڈ عاشق اور ہونے والا شوہر اپنے ٹٹروں کے ساتھ دم دبا کر بھاگ نکلا، بزدل کہیں کا۔ اس لڑکے کے لیے تم مجھ سے یعنی مرتسم خان سے جرا کر رہی ہو۔ وہ ایک دم غصے سے لال پیلا ہو گیا تھا۔ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور وہ مجھے لینے ضرور آئے گا۔ آج تو چلا گیا مگر وہ رکے گا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ پر گر سی گئی، کہنے لگی مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ اور مرتسم اس کا یہ رویہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ ہوتی کون ہے اس پر حکم چلانے والی؟ وہ اگر چاہتا تو ابھی اور اسی وقت اس سے بدلہ لے سکتا تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ اس کی طرف بڑھنے کی بجائے صوفے پر جا کر سو گیا، کیونکہ اسے گہری نیند آ رہی تھی۔ بابا سائیں کا حکم نامہ مرتسم کے خراٹوں میں دب کر رہ گیا تھا، اور اس نے اس لڑکی کو ہاتھ تک نہ لگایا تھا۔ صبح اٹھا تو بابا جانی اس کے ہی انتظار میں کمرے سے باہر کھڑے تھے، بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ مرتسم صبح 10 بجے کمرے سے باہر نکلا تھا، کیونکہ رات کو نیند
بے تحاشا آئی تھی۔ اسی دیر سے آنکھ کھلی اور بابا سائیں اس دیر سے اٹھنے کا مطلب کچھ اور ہی سمجھے تھے۔ انہوں نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا مگر معتصم خان ان کے سوال کا ویسے جواب نہ دے پایا جیسے وہ اس سے چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا، معتصم خان، تم نے مجھے مایوس کیا ہے، تم نے آج میری غیرت کو رول دیا ہے، میری حکم عدولی کی ہے۔ وہ بس خاموش نظریں جھکائے کھڑا بابا کی بے عزتی سننے لگا۔ تم سے کچھ نہ ہو پائے گا، مجھے ہی اپنے قبیلے کی عزت کا بدلہ لینا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ جیسے ہی اس کے کمرے کی جانب بڑھے وہ ایک دم سے ان کے آگے سینہ تان کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا، بابا جان، ابھی تو ہمارے پاس 3 دن کا وقت ہے۔ 3 دن بعد پنچایت کا فیصلہ آنے سے پہلے آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی غیرت کا بدلہ میں ضرور لوں گا۔ آج تو اسے نہیں چھوڑوں گا۔ معتصم خان کی آنکھوں میں ایک دم سے جنون اتر آیا تھا۔ بابا جان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، کہا کہ شاباش میرے شیر، میں تم سے اسی جذبے کی توقع رکھتا ہوں۔ تمہاری رگوں میں دلاور حسین کا خون ہے اور مجھے اپنے خون پر پورا بھروسہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے اور وہ اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ اپنے رویے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا چاہتا تھا۔ اسے تو کمرے میں بیٹھی اس ٹینشن کی گولی کو بابا سائیں کے حوالے کر دینا چاہیے تھا تاکہ کل سے جو اس کے سر میں درد ہے وہ اتر سکے۔ مگر یہ میں نے کیا کر دیا؟ اگر آج بھی بابا کو مایوس کر دیا تو بابا تو مجھے چھوڑ دیں گے۔ سوچو میں سوچتا پریشانی سے ٹہلنے لگا۔ شام سے رات ہو گئی مگر کوئی منصوبہ نہ بن سکا۔ اسے بس ایک ہی منصوبہ سوجا تھا، اگر اس پر عمل کرتا تو وہ ضرور بابا جان کی نظروں میں سرخرو ہو جاتا۔ سارا دن وہ پریشان حال گھومتا رہا، باہر شکار پر بھی چلا گیا تاکہ طبیعت میں کچھ جو ٹینشن اور بیزاری ہے وہ شکار کھیلنے سے ذرا کم ہو جائے، کیونکہ جب بھی میں پریشان ہوتا تھا وہ اور کوئی رات جھائی نہ دیتی تھی تو شکار پر چلا جاتا تھا۔ واپس لوٹا تو شام کے اندھیرے چاروں طرف پھیلنے لگے تھے۔ آج دوسری رات کی میرب کو معتصم شاہ کے کمرے میں اس کے گھر والے بار بار دھمکیاں دے رہے تھے۔ اس کا باپ اور بھائی بھی آئے تھے اپنے ساتھ گاؤں کے طاقتور لے کر تاکہ انہیں ڈرا سکے، مگر وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور سب کو ہی معلوم تھا کہ زیادتی کا بدلہ مخالف قبیلے کی لڑکی سے زیادتی کر کے ہی لیا جاتا تھا۔ یہ فیصلہ پنچایت تک جاتا ہے اور پنچایت 2 دن بعد بیٹھی تھی۔ وہاں فیصلہ کیا جانا تھا اور دلاور خان اسی لیے چاہتے تھے کہ پنچایت تک بات جانے سے پہلے ہی وہ اسے بدلہ لے لیں۔ اگر تو معتصم خان کا بڑا بھائی صفدر اس کی جگہ ہوتا تو اب تک بدلہ لے بھی چکا ہوتا، کیونکہ بابا سائیں کو بھی معلوم تھا کہ معتصم میں کتنا دم خم ہے۔ اوپر سے شہر کی پڑھائی نے اسے جانور سے انسان بنا دیا تھا، باشعور بنا دیا تھا، اور اس کا شعور اس بات کی اجازت نہ دیتا تھا۔ مگر پھر بھی بابا سائیں کا حکم ٹالنا اس کے اختیار میں نہ تھا، اور آج جو پلان اس نے سوچا تھا وہ بالکل پرفیکٹ تھا۔ اس طرح سے بدلہ بھی پورا ہو جاتا اور اس کا شعور بھی اسے ملامت نہ کرتا۔ اس لیے رات ہوتے ہی وہ اپنی حویلی کی بیسمنٹ میں چلا گیا۔ وہاں الماریوں میں ہر طرح کے مشروب کی بوتلیں رکھی ہوئی تھیں۔ وہ کبھی کبھار دوستوں کے ساتھ مشروب پی لیتا تھا مگر کبھی بھی ایک گلاس سے زیادہ نہیں پی تھی، کیونکہ چاہے اس کی رگوں میں دلاور خان کا خون تھا مگر وہ بالکل بھی ان جیسا نہ بن پایا تھا۔ اوپر سے پڑھائی لکھائی میں پڑھ کر اسے ایسے شغل پالنے کا وقت نہ ملا، اور آج جب یہاں آیا تو سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کرے، یا خود کو نشے میں دھت کر کے اس لڑکی کے سامنے جائے اور اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرے جیسے میرب کے بھائی نے اس کی ملازم کی بیٹی کے ساتھ کیا، کیونکہ ہوش میں رہ کر تو وہ ایسا نہ کر سکتا تھا۔ معتصم خان نے الماری سے 2 وسکی کی بوتلیں نکالی، ان کو آپس میں مکس کر کے پی گیا۔ شراب کافی پرانی تھی اور اس کا نشہ زیادہ تھا کہ انسان اپنا ہوش ہی کھونے لگتا تھا۔ وہ ہوش کھونے سے پہلے فوراً کمرے میں گیا۔ وہ لڑکی کمرے میں ٹہل رہی تھی، بے چین تھی، جیسے سمجھ نہ آ رہا ہو کہ آج وہ ایسا کیا کرے کہ اس کی عزت محفوظ رہے۔ مگر معتصم تو ٹھان چکا تھا، اوپر سے شراب پی رکھی تھی، اور کھڑاتے قدموں کے ساتھ اس کی جانب بڑھنے لگا کہ آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھی۔ اسے وہاں ایک کے بجائے 4 میرب کھڑی نظر آنے لگی۔ یا خدا، ایک لڑکی تو سنبھالی نہیں جا رہی، 4 کے ساتھ کیا کروں؟ وہ اس کی طرف غصے سے دیکھ رہی تھی۔ میرب نے ایسے ناک پر ہاتھ رکھ لیا جیسے معتصم کے وجود سے اسے گھن آ رہی ہو۔ معتصم خان کے ساتھ آج تک ایسا ہتک آمیز سلوک کسی نے نہ کیا تھا۔ اس نے اپنے اندر غصہ پیدا کیا، اپنی غیرت کو جگانے کی کوشش کی جو کہ نشے میں ڈوب چکی تھی۔ اس نے جیسے ہی اس لڑکی کا ہاتھ پکڑا، ایک دم اس کا سر چکرانے لگا اور وہ آرام سے فرش پر گر گیا، بالکل اس کے قدموں میں۔ معتصم خان کی غیرت ایک عورت کے قدموں میں گر کر بے ہوش ہو چکی تھی، اور بابا جان کی پگڑی میرب کے جوتوں میں رل چکی تھی۔
اس سے پہلے کہ وہ اوپر اٹھتا اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور وہ مکمل مدہوشی میں ڈوب گیا۔ اچانک اسے ہوش آیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ ابھی تک فرش پر گرا پڑا تھا۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ رات بھر فرش پر سویا تھا۔ وہ اوپر اٹھا تو سر گھوم رہا تھا۔ جیسے ہی بیڈ پر نظر پڑی تو اپنی موت آپ مر گیا، کیونکہ میرا بیڈ پر خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی اور وہ جو غیرت مند دلاور خان کا غیرت مند بیٹا مرتسم علی خان تھا نیچے فرش پر سو رہا تھا، اور وہ ایک دم بڑبڑا کر اٹھا اور ابھی تک بیڈ سے اٹھ کر انگڑائیاں لے رہی تھی، یوں جیسے کہ یہ کمرہ، یہ بیڈ اس کی ملکیت ہو اور مرتسم اس کا کوئی ملازم ہو جو فرش پر سو رہا ہو۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ دھڑدھڑانے لگا۔ اس نے وال کلاک کو دیکھا تو 10 بج چکے تھے، یعنی وہ رات بھر اور آدھا دن فرش پر ہی پڑا رہا تھا۔ مگر اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات یہ تھی کہ اس نے رات کو بھی اس لڑکی کو ہاتھ تک نہ لگایا تھا۔ جس مقصد کے لیے اتنی شراب پی تھی وہ مقصد پورا نہ ہوا تھا۔ او خدایا! وہ جھٹ سے اٹھا اور واش روم میں گھس گیا۔ جلدی سے شاور لیا تاکہ بابا سائیں کو کوئی شک نہ پڑے کہ ان کا سپوت آج رات بھی ان کی غیرت کا جنازہ نکال کر سویا ہے۔ تولیے میں لپٹا گیلے بالوں سے باہر نکلا تو اس کے منہ پر میچھتی سی مسکراہٹ تھی۔ بابا اسے دیکھ کر معنی خیز نظروں سے مسکرائے۔ وہ بھی ان کو دیکھ کر مسکرانے لگا اور ایک آنکھ بھی ماری۔ اس نے ذہن میں یہی ٹھانی تھی کہ بابا سے جھوٹ بولے گا کہ وہ ان کے خاندان کی عزت کا بدلہ لے چکا ہے، اس لیے اس حلیے میں باہر نکلا تھا۔ مرتسم ان کے قریب گیا، کہا کہ بابا آپ اس لڑکی کو آپ چلتا کریں یہاں سے، کیونکہ ہمارا بدلہ پورا ہو چکا ہے۔ اس نے کمال اداکاری سے جھوٹ بولا تھا، کہیں پکڑا نہ جائے۔ دلاور خان نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ اتنے میں ملازمہ کمرے میں چلی گئی۔ مرتسم نے اسے کمرے میں جاتے نہیں دیکھا تھا، ورنہ اسے روک دیتا، مگر جب وہ باہر نکلی تو اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں بابا سائیں کو کچھ ایسا اشارہ کیا کہ بابا سائیں غصے سے لال پیلے ہو گئے اور مرتسم بڑبڑا کر رہ گیا، یعنی میری چوری اتنی جلدی پکڑی گئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں بلال کرنے لگا۔ بابا سائیں کے چہرے پر افسوس تھا کہ ان کا بیٹا کس قدر نااہل ہے۔ انہوں نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا اور ایک دم سے سہم گیا، کیونکہ ساری دنیا مرتسم خان سے ڈرتی تھی اور مرتسم خان اپنے باپ سے ڈرتا تھا۔ وہ اسے قریب آئے اور کہا کہ مرتسم خان، تم نے آج مجھ سے صرف جھوٹ نہیں بولا بلکہ میرا اعتبار توڑا ہے۔ آج میں جان گیا ہوں کہ تم اس قبیلے کے لیے کیا کرو گے۔ میں نے اپنے خاندان پر آج تک آنچ نہیں آنے دی۔ تم اس خاندان کی گدی سنبھالو گے، افسوس ہے مجھے کہ تم سے ایک چھوٹا سا کام بھی نہیں ہوا۔ ارے کیسے مرد ہو تم، چوہے ہو بالکل ہی، جسے ایک عورت تک نہ قابو کی گئی۔ وہ سر جھکائے بابا کی بے عزتی سن رہا تھا۔ اسے لگا کہ آج بھی دلاور اس کی بے عزتی کریں گے اور وہ ایک رات کا وقت مزید ان سے لے لے گا، مگر دلاور خان کی اگلی بات نے تو اس کے حواس سلب کر لیے۔ ارے او شیرو، کہاں مر گئے ہو؟ جلدی آؤ۔ شیرو جو ان کے گھر کا ملازم تھا، جس کی عمر 50 سے اوپر تھی اور ایک ٹانگ سے لنگڑا کر چلتا تھا، بابا سائیں کے سامنے لنگڑاتا ہوا آیا اور حاضر ہوا اور ادب سے سر جھکایا۔ مرتسم کو حیرت ہوئی کہ بابا نے اسے کیوں بلایا تھا۔ لگتا ہے وہ اس لڑکی کو واپس کرنے والے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ شکر ادا کرتا، بابا نے شیرو سے ایسی بات کی کہ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے لگا شاید اس نے کچھ غلط سن لیا ہو، کیونکہ وہ بابا سائیں سے اس قدر صفاقی کی امید نہ رکھتا تھا۔ اسے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ بابا سائیں ایک مظلوم لڑکی سے اپنی غیرت کا بدلہ لینے کے چکر میں انسانیت سے اس درجہ بھی گر سکتے ہیں۔ شیرو، مرتسم خان کے کمرے میں جاؤ اور اس لڑکی کو بالوں سے پکڑ کر باہر لے آؤ اور اسے حویلی کی گودام میں لے جاؤ اور حویلی کے سارے ملازمین کو بلا لو، کیونکہ آج کے دن دلاور خان کی طرف سے تم سب کے لیے دعوت عام کا انتظام کیا گیا ہے، کیونکہ مجھے تم ملازمین کی مردانگی پر کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ وہ تو اس حویلی میں صرف ایک ہی نامرد رہتا ہے، باقی سارے تو مرد ہیں۔ بابا نے مرتسم خان کو طنز کیا تھا اور وہ تو جیسے سکتے میں آ گیا تھا۔ ایک دم سے شیرو اپنے لبوں پر زبان پھیرنے لگا، جیسے ہڈی کو دیکھ کر کتا پھیرتا ہے۔ وہ 50 سال کا بڈھا ملازم جو ایک ٹانگ سے معذور تھا، کیا واقعی بابا سائیں اس سے اپنا بدلہ پورا کروانا چاہتے تھے؟ شیرو لنگڑاتا ہوا کمرے کی جانب بڑھنے لگا اور اس سے پہلے کہ دروازہ کھولتا اس نے ایک دم سے اپنی ٹانگ اس کی ٹانگ میں پھنسائی اور وہ منہ کے بل زمین پر گرا۔ مرتسم خان کے اندر اس قدر غصہ اور جنون اتر آیا تھا کہ اگر بابا بھی سامنے آتے تو وہ انہیں بھی پیچھے ہٹا دیتا اور خود کمرے کے بالکل سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو گیا۔ خبردار جو کوئی آگے بڑھا تو میں اسے گولیوں سے بھون ڈالوں گا۔ اس نے جیب سے پستول نکالا اور شیرو پر تان دیا۔ وہ ایک دم بدک کر پیچھے ہٹا، مگر بابا سائیں
اس کے سامنے آئے اور سینہ تان کر کہا کہ مارو گولی، کرو اپنا شوق پورا، دیکھتا ہوں کہ مرتسم خان میں کتنا دم ہے کہ اپنے باپ کے سامنے کھڑا بھی ہو سکے۔ دلاور خان اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولے تو مرتسم خان نے بھی اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا۔ بابا سائیں، آپ جانتے ہیں کہ میری رگوں میں آپ کا خون ہے۔ اگر اس لڑکی کی طرف کسی نے آنکھ بھی اٹھا کر دیکھا تو میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ میری بندوق سے نکلنے والی گولی کس کے نشانے پر ہے۔ وہ پہلی بار بابا سائیں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول رہا تھا اور اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اتنا جذباتی کیوں ہو رہا ہے۔ بابا سائیں بغور اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ مرتسم علی خان، کہیں تمہارا دل تو درمیان میں نہیں آ گیا؟ انہیں جیسے تشویش سے لاحق ہوئی۔ بابا سائیں، یہ میرا اور میرے دل کا معاملہ ہے، خبردار جو اس کمرے کی طرف دیکھا تو اس لڑکی کی زندگی کا فیصلہ میں کروں گا، کیونکہ آپ نے مجھے حکم دیا تھا اسے وہاں سے اٹھانے کا۔ اب یہ میری ذمہ داری ہے، میں اپنی طریقے سے بدلہ لوں گا۔ بابا سائیں اس کی طرف دیکھ کر طنزیہ لہجے میں گویا ہوئے۔ وہ بدلہ جو تم پچھلی 2 راتوں سے لے رہے ہو؟ اس نے کہا، میں جو بھی کروں گا آپ میرے فیصلے میں دخل اندازی نہیں کریں گے، بس۔ پہلی بار اپنے باپ کے سامنے کسی بات پر مخالفت کر رہا تھا اور اس کا باپ حیران تھا کہ 2 ہی دنوں میں اس کی جون کیسے بدل گئی، اور مرتسم خان خود بھی حیران تھا۔ اس نے پستول جیب میں رکھ لی کیونکہ بابا نے شیرو کو واپس جانے کا اشارہ کر دیا تھا اور خود بھی پیچھے ہٹ چکے تھے۔ مرتسم غصے کی حالت میں گھر سے باہر نکل گیا۔ اسے لگا تھا کہ اب دلاور خان واقعی اس لڑکی کو نہیں چھیڑے گا، مگر شاید اپنے باپ کے متعلق اس کی رائے غلط تھی۔ جب شام کو گھر میں داخل ہوا اور کمرے میں دیکھا تو وہ بالکل خالی تھا۔ ایک دم سے اس کا دل بھی خالی ہو گیا۔ زمین اس کے پیروں تلے سے ہلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے وہ جلدی سے الٹے قدم بھاگا، منہ میں بڑبڑایا کہ آج تو میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں۔ وہ ایک عزم کے ساتھ گھر سے نکلا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بندوق تھی جو وہ شکار سے واپسی پر اپنے ساتھ لایا تھا۔ وہ بھوکے شیر اس مظلوم لڑکی پر جھپٹ رہے تھے۔ اس کی چیخیں اب سسکیوں میں بدل گئی تھیں، جیسے اس نے یقین کر لیا ہو کہ آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ شیرو نے اس کا دوپٹہ اس کے اوپر سے کھینچ کر اتارا اور ایک سائڈ پر پھینک دیا۔ وہ مزید سہم کر بیٹھ گئی اور تھر تھر کانپنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر جھپٹتے، ایک دم سے دروازہ کھلا۔ وہ ایک دم ہڑبڑا کر پیچھے دیکھنے لگے اور ان کے سامنے مرتسم خان بندوق تانے کھڑا تھا۔ اس کے اندر ایک آگ جل رہی تھی۔ اگر وہ تھوڑی دیر سے آتا تو شاید اس کی زندگی برباد ہو چکی ہوتی۔ شیرو اس کے قدموں میں گر گیا اور کہا کہ ہم تو دلاور خان کے حکم کے غلام ہیں، ہم ایسا مجبوری میں کر رہے ہیں، اپنی خوشی سے نہیں کر رہے۔ وہ میستی سی شکل بنا کر بولا تو مرتسم نے اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور کہا کہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم کتنی زیادہ مجبوری میں یہ کام کر رہے ہو۔ اگر تم اس حویلی کے پرانے ملازم نہ ہوتے تو میں آج تمہارا سینہ گولیوں سے بھون چکا ہوتا۔ 1 سیکنڈ کے اندر یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم ہمارے پرانے ملازم ہو۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ گدھے کے سر سے سینگ کی طرح وہاں سے غائب ہو گئے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھا، اپنی سیاہ چادر اپنے شانوں سے اتاری اور اس کے اوپر ڈال دی۔ اسے اپنے باہوں میں اٹھایا اور حویلی کی جانب پڑھنے لگا۔ اسے کمرے میں لا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ وہ ابھی تک تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ایک دم غصے سے پھنکاری، اس کی آنکھوں میں نفرت تھی۔ اس نے زور سے مرتسم کو پیچھے دھکا دیا، اس کی چادر اتار کر پھینک دی اور اس کے آگے سینہ تان کر کھڑی ہو گئی۔ میرے نزدیک ان ملازموں میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ مجھ سے اپنا مطلب پورا کرنے سے محروم رہے تو آؤ تم کر لو۔ بڑی آگ لگی ہے نا تمہارے اندر بدلہ لینے کی، آؤ پوری کر لو اور جان چھوڑ دو، مجھے پھینک آؤ مجھے اپنے گھر کے دروازے پر، تاکہ اس اذیت اور قید سے تو میری جان چھوٹے نا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا اور اس کو شانوں سے پکڑ کر اپنے قریب کر لیا کہ میرب کی بکھری سانسیں مرتسم کے وجود کے اندر ہلچل مچانے لگی۔ میرب کی آنکھوں میں غصہ تھا اور دور کہیں خوف بھی چھپا تھا کہ کہیں مرتسم وہ سب کر ہی نہ ڈالے۔ پہلے میں تمہیں صرف انتقام کے لیے اس حویلی میں اٹھا کر لایا تھا، مگر اب تم میری غیرت کا مسئلہ بن گئی ہو اور پٹھان اپنی غیرت کے لیے اپنی جان بھی دے دیتے ہیں۔ آج کے بعد کوئی تمہیں میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھے گا، یہ مرتسم خان کا تم سے وعدہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلا گیا اور باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ اسے بابا صاحب کے مد مقابل ہونے سے پہلے ایک اور اہم کام کرنا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ایک ایسی جنگ کی شروعات کرنے والا تھا جس میں ہار یا جیت کسی کی جان لینے کی صورت میں ہی ہو سکتی تھی، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ تاریخ کی بڑی بڑی جنگیں ایک عورت کے پیچھے ہی لڑی گئی تھیں، کیونکہ جب عورت اپنی غیرت کا معاملہ بن جائے تو ہم جان سے تو جاتے ہیں مگر غیرت پر آنچ نہیں آنے دیتے۔ مگر مرتسم کے لیے شاید میرا اس کی غیرت سے بھی بڑھ کر کچھ تھی۔
اور جب اس نے اپنے دل سے یہ سوال پوچھا کہ آخر میں بابا سائی کے مد مقابل کیوں آ گیا ہوں، کیا معاملہ صرف انا اور غیرت کا تھا، مگر دل نے جواب دیا کہ نہیں پاگل، یہ معاملہ اب ہاتھ سے بہت آگے نکل گیا ہے، کیونکہ اسے میرب سے محبت ہو گئی تھی، اور نہ صرف اسے بابا سائی سے ٹکرانا تھا بلکہ میرب کے دل سے بھی جنگ کرنا تھی اور جیت کر دکھانا تھا، کیونکہ وہ شاید اس سے نفرت کرتی تھی اور مرتسم کو معلوم تھا کہ اس کی نفرت کو محبت میں کیسے بدلنا ہے۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو بابا سائیں آج اس سے نہیں ٹکرائے تھے، وہ زمینوں کو دیکھنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ مرتسم جانتا تھا کہ وہ رات دیر تک ہی لوٹیں گے، مگر اس سے پہلے وہ اپنا کام کر دینا چاہتا تھا جس کے کرنے کی وہ ٹھان چکا تھا۔ اگر بابا ہوتے تب بھی وہ یہ کام کر گزرتا، مگر وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی محبت کے درمیان اب بابا سائی آئیں، اس لیے وہ سکون سے اپنا کام کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد چاہے بابا سائی کو علم ہو بھی جاتا، اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ حویلی سے نکل گیا اور جیپ میں سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف گامزن ہونے لگا۔ اس کے دماغ میں بہت کچھ چل رہا تھا، مگر سب سے اہم چیز یہی تھی کہ اسے کسی طرح میرب کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بھائی بھی واپس آنے والے ہیں۔ وہ اور بابا دونوں مل کر اس سے ٹکرا گئے تو شاید وہ کمزور پڑ سکتا تھا، اس لیے وہ پکا کام کرنا چاہتا تھا تاکہ کوئی بھی اسے قریب آنے کی یا اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہ کر پائے۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ بابا سائیں سے پنگا لے رہا تھا، جو اسے بہت مہنگا بھی پڑنے والا تھا، مگر اس کی رگوں میں بھی ان کا خون تھا، اسے کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ رات کو جب وہ اپنے کمرے میں واپس آیا تو خدا کا شکر ادا کیا کہ بابا سائیں ابھی نہیں لوٹے تھے، کیونکہ انہیں بے فکری تھی کہ ان کا بدلہ پورا ہو چکا تھا۔ انہوں نے تو میرب کو اپنے نوکروں اور ملازموں کے حوالے کر دیا تھا کہ اب یہی اس سے بدلہ لیں گے، مگر مرتسم کے ہوتے تو اسے کوئی چھو بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ ویسے ہی سمٹی بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، شاید وہ روتی رہی تھی۔ مرتسم قدم قدم چلتا اسے قریب گیا، وہ کافی زیادہ ڈھال لگ رہی تھی۔ اسے ذرا سی تشویش مرتسم کو دیکھ کر اس نے اپنی آنکھیں موند لی۔ وہ ایک دم سے غصے میں آ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے نکلتا اور کنیز سے پوچھتا کہ یہ خیال رکھا ہے تم نے میری مہمان کا، میرب نے آہستہ سے مرتسم کو پیچھے سے پکارا اور وہ ایک دم سے ٹھہر گیا۔ پلٹ کر دیکھا، تم لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اپنی طاقت اور جلال تم غریبوں پر اور ہم جیسی مظلوم عورتوں پر نکالتے ہو۔ پہلے تم نے میری درگت بنائی اور اب ملازمہ کی جان کے پیچھے پڑ جاؤ تم لوگوں کو تو کوئی بہانہ چاہیے عورتوں پر چلانے کا۔ اور مرتسم ایک دم سے ٹھہر گیا تھا۔ اسی قریب آ کر کہا کہ تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں اس پر چیخوں گا، چلاؤں گا، اس سے غصہ کروں گا یا تھپڑ ماروں گا کہ اس نے تمہارا خیال کیوں نہ رکھا؟ تم شاید مجھے نہیں جانتی ہو پوری طرح، کیونکہ میں طاقت کے بلبوتے پر عورت کو کبھی زیر نہیں کرتا، نہ مجھے یہ کرنا پسند ہے۔ وہ نرمی سے بولا، اب تک تو میں یہی دیکھ رہی ہوں، میرے یہاں تمہارے کمرے میں موجود ہونا اس بات کا ثبوت ہے۔ اس نے جیسے مرتسم پر طنز کیا تھا اور وہ ایک دم چپ ہو گیا۔ وہ میری طاقت نہیں تھی بلکہ بابا سائی کا حکم تھا، اور آج تک میں نے بابا کا کوئی حکم نہیں ٹالا۔ ویسے بھی اس قبیلے کے ریت رواج ہی ایسے ہیں کہ میں ان سے بغاوت نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھ میں بھی اسی قبیلے کا خون ہے۔ ہم عزت کا بدلہ عزت سے لینے والے لوگ ہیں، مگر میں نے تم سے بدلہ کہاں لیا ہے؟ اگر میں طاقت کے بل پر تمہیں زیر کرتا تو کب کا کر چکا ہوتا، مگر میری انا اور غیرت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں مظلوم عورت کی مظلومیت کا فائدہ اٹھاؤں، ورنہ تم پچھلی 2 راتوں سے میرے کمرے میں موجود ہو۔ میں ایک جوان خوبصورت مرد ہوں اور تم خوبصورت عورت ہو، مگر میں نے تمہیں چھوا تک نہیں۔ بابا سائیں کے سامنے تمہارے لیے ڈٹ گیا ہوں، اس سے بڑھ کر کیا ثبوت دوں تمہیں، بولو؟ اور وہ بس خاموشی سے اسے دیکھنے لگی، کہنے لگی، آج کی رات آخری رات ہے، تم کرو اپنا بدلہ پورا، میں نے کب روکا ہے تمہیں؟ آخر تم میں بھی اس قبیلے کا خون شامل ہے، اور تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ آج کے بعد شاید میں یہاں نہ رہوں، کیونکہ پنچایت کا فیصلہ کل ہوگا اور مجھے یقین ہے کہ فیصلہ میرے حق میں ہوگا، کیونکہ میں بے قصور ہوں۔ وہ اپنے دفاع میں بولی۔ مرتسم نے اسے مسکرا کر دیکھا اور کہا کہ اس سوچ کو دماغ سے نکال دو کہ اب تم کہیں بھی جاؤ گی، کیونکہ میں نے پکا کام کر لیا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر بعد ہمارا نکاح ہونے والا ہے اور تم ہمیشہ کے لیے میری ہونے والی ہو۔ میں سارا دن اسی انتظام میں لگا ہوا تھا، اس لیے جلدی نہیں آ سکا، اور اس سے پہلے کہ بابا جائیں مجھے جلد از جلد تمہیں اپنانا ہوگا، تاکہ میں ان کے سامنے اپنی جنگ لڑ سکوں جائز طریقے سے۔ اور وہ ایک دم سے بیڈ سے اٹھ گئی، اسے جیسے جھٹکا لگا تھا، کہنے لگی کہ بھول ہے تمہاری، دور ہٹو مجھ سے، میں کسی صورت بھی تمہاری زندگی میں ہمیشہ کے لیے شامل نہیں ہوگی۔ نفرت ہے مجھے تم سے، تم نے میری
मोहब्बत मुझसे छीनी, शादी वाले दिन उठा लिया मुझे। अब हीरोपंती ना दिखाओ ज़्यादा। तो ठीक है फिर, तुम्हें बर्बाद करके रख देता हूँ। आज की रात काफ़ी है तुम्हें बर्बाद करने के लिए। और उसके बाद पता है क्या होगा? मैं तुम्हें तुम्हारी हवेली छोड़ दूंगा। तुम्हारा बाप और तुम्हारा भाई तुम्हें पहचानने से इनकार कर देंगे। और तुम्हारा वो सौ कौल आशिक और कभी ना होने वाला शोहर, क्या वो तुम्हें अपना लेगा? या उसकी मोहब्बत में इतनी सच्चाई और इतना दम है कि तुम्हारे दामन पे लगे दाग समेत तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेगा? क्योंकि मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। उस चूहे को वो कभी भी तुम्हें नहीं अपनाएगा। उसकी मोहब्बत उसी दिन तब तोड़ गई थी जब मैं तुम्हें उठाकर अपने घर लाया था। मुर्तसिम उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे सच्चाई बता रहा था। वो उसे देख रही थी। एकदम से उसकी आंख से एक आंसू टूटा और मुर्तसिम के दिल पर गिरा। मगर ये सब कुछ बताना उसे ज़रूरी था। मुर्तसिम ने उसके सामने एक चुनौती रखी थी। दो रास्ते रखे थे और उसे यकीन था कि वो उसी रास्ते का इंतखाब करेगी जो मुर्तसिम की ख्वाहिश था। तुम्हारे पास सोचने के लिए सिर्फ 5 मिनट है। 5 मिनट बाद निकाह ख्वाह अंदर दाखिल होगा और तुमसे इजाबे कबूल करवाएगा। अगर तुमने इनकार कर दिया तो आज तुम मेरी वहशतों को सहोगी, और अगर तुमने कबूल कर लिया तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हारी दुनिया को, तुम्हारी ज़िंदगी को जन्नत बना दूंगा, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मुर्तसिम खान ने ये बात उसकी आंखों में आंखें डाल कर कही तो वो एकदम से सहम कर पीछे हटी, मगर फिर अचानक बेड से उठी, कहने लगी कि तुम तो मेरी ज़िंदगी को जन्नत बना दोगे, मगर मैं तुम्हारी ज़िंदगी को जहन्नुम से भी बदतर बना दूंगी, क्योंकि मैं अपने साथ बुरा करने वालों को कभी माफ़ नहीं करती। और तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हो, और मुझसे कभी उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कोई शम्मा रोशन करूंगी। और मुर्तसिम एकदम से मुस्कुरा दिया था कि वो अपनी पुरानी टोन के ऊपर आ चुकी थी, वही शेरनी जो जख्म ज़दा थी। देखते हैं तुम्हारी नफरत मुझसे जीतती है या मेरी मोहब्बत तुम पर बाजी ले जाती है, और इन दोनों में से जीत उसी की होगी जो ताकतवर जज्बा होगा, और मोहब्बत से बड़ा ताकतवर जज्बा कोई भी नहीं होता। मुतसिम ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा और कमरे से निकल गया, क्योंकि वह जानता था कि अब वही होगा जो वो चाहेगा। मुतसिम को अपने एक मुखबर से पता चला था कि बाबा साईं रास्ते में हैं, बस आधे घंटे तक पहुंचने वाले हैं, और वो जानता था कि आधे घंटे के अंदर अंदर वो हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ था। निकाहनामे पर साइन करते हुए उसके दिल में एक सुकून और सरशारी की लहर भर गई थी, क्योंकि अपनी मनपसंद चीज़ को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना उसकी सबसे बड़ी खुशी थी। मोहब्बत इतनी आसानी से उसकी झोली में डाली जा रही थी, उसे तो यकीन नहीं आ रहा था। अपनी किस्मत पर थोड़ी देर बाद दुल्हन की तरफ से भी निकाहनामे पर साइन कर दिए गए, और मुतसिम के लबों पर एक ना ख़त्म होने वाली मुस्कुराहट फैल गई। अचानक ही हवेली के बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज़ें आईं और वह एकदम से चौंका। उसने निकाह ख्वाह और गवाहों को अदब से रुखसत किया, क्योंकि वो जानता था कि अब एक जंग छिड़ने वाली है जो शायद उस खानदान को हिला कर रख देगी, क्योंकि बाबा साईं से टकरा लेना किसी के भी बस में नहीं था। उसकी दुल्हन उसके कमरे में बैठी थी और वो कमरे से बाहर लाउंज में बेचैनी से टहलने लगा। इतना बड़ा कदम उठा तो लिया था, और अब दिल में ज़रा सा खौफ भी था। अचानक ही बाबा साईं लाउंज में दाखिल हुए। उनके हाथ में बंदूक थी और चेहरा गुस्से से लाल पीला था। उनके कारिंदे उनके पीछे थे और यकीनन उनको ये खबर पहुंच चुकी होगी, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुर्तसिम खामोशी से उनको देखता रहा जो उसके करीब आ रहे थे। एकदम से उन्होंने बंदूक मुर्तसिम के सीने पर रख दी, ठीक दिल के मुकाम पर, और वह बिल्कुल सपाट सा उनको देखता रहा, क्योंकि उसे उनसे इसी तरह के रद्द अमल की तवक्को थी कि वो ज़रा सा उसे डराएं धमकाएंगे, घर से निकल जाने का कहेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा वो कर भी क्या सकते हैं। और वह उन दोनों चीज़ों के लिए तैयार था। मुतसिम खान, आज तुमने जुर्रत नहीं की बल्कि सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की है अपनी ज़िंदगी की, क्योंकि मैं उसे बहादुरी नहीं समझता, और इसका खमियाजा तुम मरते दम तक भुगतोगे। तुम मेरे सामने खड़े हो गए हो, दिलावर खान के सामने, जिसके नाम से एक दुनिया कांपती है। क्या सोचकर तुमने इतना बड़ा कदम उठाया कि मैं तुम्हें बेटा समझकर माफ़ कर दूंगा और तुम्हारा माथा चूम लूंगा, तुम्हें गले से लगा लूंगा और तुम्हें तुम्हारे इस निकाह वाले दिन की मुबारकबाद दूंगा? क्या तुम मुझे नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ और मैं अपने मुकाबिल खड़े होने वाले का क्या हशर करता हूँ? वो उसकी आंखों में आंखें डालकर कहने लगे, जी बाबा साईं, मुझे अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि आप कौन हैं, और मैं हर तरह की सूरत हाल का मुकाबला करने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ। मेरी रगों में आपका ही खून है। मैं डर कर भागने वालों में से नहीं हूँ, बल्कि डट कर मुकाबला करने वालों में से हूँ, चाहे सामने मेरा सगा बाप ही क्यों ना खड़ा हो। जहाँ मुझे कुछ गलत लगेगा मैं वहाँ पर आपके सामने भी खड़ा हो जाऊँगा और उसे ठीक करने की कोशिश करूँगा। वो भी दो बदू बोला था,
तुमने हमारे कबीले की रिवायतों से बगावत की है। कल पंचायत में मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगा? सारी दुनिया थू करेगी मुझ पर के बदले में लाई गई औरत को मेरे बेटे ने इज्जत दे दी। तुमने इस खानदान की रिवायतों से बगावत की है। तुम्हारी सजा बहुत बड़ी होने वाली है। बाबा साईं, आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं कोई भी गलत काम नहीं कर सकता। मैंने आपके हुक्म पर इस लड़की को इसकी शादी के दिन उठाकर इस पर पहले ही बहुत बड़ा जुल्म कर दिया था। ऊपर से मैं उस पर मजीद जुल्म कैसे कर सकता था? और वैसे भी मैं आपको बताता चलूँ कि अब वो लड़की मेरी गैरत बन चुकी है। अगर कोई उसकी तरफ आंख भी उठाकर देखेगा तो मैं उसकी आंखें निकाल दूंगा। उसने भी उसी तैश के आलम में बाबा साईं से कहा और वो एकदम से जैसे खामोश हो गए। कहने लगे कि क्या तुम्हारा ये आखिरी फैसला है कि तुम उस लड़की को नहीं छोड़ोगे? अभी के अभी उसे तलाक दो और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मैं अपनी जान तो दे सकता हूँ मगर उसे छोड़ नहीं सकता क्योंकि अब वो मेरी जान बन चुकी है। और बाबा साईं एकदम से कह कहा लगाकर हंसने लगे। कहने लगे कि मैं जानता था कि तुम्हारा दिल आ गया है शेरनी पर, मगर मुझे तुम्हारे दिल की भी कोई परवाह नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने कबीले की इज्जत और अपनी गैरत की परवाह है, और उसके लिए मैं अपने बेटे की जान ले भी सकता हूँ। अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो मेरे रास्ते से हटो। वो तुम्हारे निकाह में है तो फिर क्या हुआ? अब अपनी गैरत और इज्जत का बदला मैं खुद उस लड़की से लूंगा, चाहे वो मेरे बेटी की बीवी ही क्यों ना हो। ये कहते साथ ही बाबा ने उसे पीछे को धक्का दिया और कमरे की तरफ बढ़ने लगे। और वो एकदम से जैसे सख्ते में आ गया था। वो उस कदर जालिम और शफाफ हो सकते थे, मुर्तसिम ने कभी सोचा न था। वो एक जस्ट लगाकर उठा और उनके पीछे जाने लगा। इससे पहले कि उनके कारिंदे उसे पकड़ते, उसने अपनी जेब से पिस्तौल निकाला और उनकी तरफ तान दिया। अपनी जान प्यारी है तो वहीं खड़े रहो, वरना मैं गोलियों से भून डालूंगा। मुदस्सिर की आंखों में वहशत देखकर वो सहम कर वहीं खड़े रह गए और वो एकदम से बाबा के सामने आ गया। बाबा, मैं ये भूल जाऊंगा कि आप मेरे लिए किस कदर काबिल एहतराम हैं, इसलिए मेरे रास्ते में आने की कोशिश भी मत कीजिएगा। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे रास्ते से हट जाइए। मगर बाबा को तो न जाने क्या धुन सवार थी। उन्होंने मुतसिम को भीड़ से धक्का दिया और कमरे के अंदर दाखिल होने ही लगे कि उसने एक फायर फिजा में खोल दिया। बाबा एकदम से पीछे पलटे। मुतसिम ने वही पिस्टल अपनी कनपट्टी पर रख ली और कहा कि अगर आप कमरे के अंदर दाखिल भी हुए तो मैं अपनी जान ले लूंगा, और मैं जानता हूँ कि आप अपने बेटे को इस उम्र में मरता हुआ नहीं देख सकेंगे। इतने जालिम तो नहीं हो सकते आप कि अपने इकलौते वारिस और गद्दी नशीन को यूं मरने दे, सिर्फ एक औरत के लिए, सिर्फ अपने कबीले की जरा सी झूठी गैरत के लिए। मेरी आंखों में जैसे खून उतर आया था और वो एकदम से जैसे साफ हो गए। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भाई आपकी नस्ल को आगे नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि वो खुद एक ऐसी बीमारी से लड़ रहा है जिसमें बचने की उम्मीद बहुत कम है। और आपका गद्दी नशीन सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। अब फैसला आपके हाथ। आप अपनी नस्ल बचाना चाहते हैं या अपनी झूठी अना और गैरत बचाना चाहते हैं? मुद्दसिर की बात सुनकर वो जख्मी से अंदाज में उसे देखने लगे। उनकी आंखों में अब वो वाला जुनून नहीं था बल्कि जख्मीपन आ गया था। कहने लगे कि ऐसा भी क्या है उस औरत में कि तुम अपने बाबा साईं के सामने खड़े हो गए हो? वो वाकई जानना चाहते थे और मुद्दसिर कुछ लम्हे उनको देखता रहा। फिर कहने लगा कि मुझे इस औरत से मोहब्बत है। मैं उसे खोना नहीं चाहता। मैं उसे अपनी इज्जत बनाकर रखना चाहता हूँ, वैसी मोहब्बत जैसी आपको अम्मा साईं से थी। और मैं जानता हूँ कि आप सारी सारी रात उनको याद करके रोते भी हैं, मगर हमें नहीं बताते क्योंकि मोहब्बत चीज़ ही ऐसी होती है कि बड़े से बड़े ताकतवर इंसान को घुटनों के बल झुकने पर मजबूर कर देती है। और बाबा साईं एकदम से मुर्तसिम की बात सुनकर बिल्कुल लाजवाब हो गए। अगर तुमने इसे अपनाने का फैसला कर ही लिया है तो फिर तुम्हारे इस घर में कोई जगह नहीं। मैं उस लड़की को अपनी नजरों के सामने नहीं देख सकता। ये चीज़ मेरी अन्ना को गवारा नहीं करती। तुम इसे लेकर चले जाओ यहाँ से, और जब तुम्हारा दिल भर जाए उस लड़की से और तुम उसे छोड़ दो तो फिर मेरे घर के इस हवेली के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। और उसे यही उम्मीद थी अपने बाप से कि उनका आखिरी फैसला यही होगा। ये आपकी भूल है कि मैं कभी उस लड़की को छोड़ दूंगा। हाँ, जब आप गुस्सा ठंडा हो जाए तो बता दीजिएगा, मैं वापस आ जाऊंगा। ये कहते साथ ही वो अपने कमरे में चला गया और वो सोगवार सा हुसैन सामने बेड पर बैठा था, जिसे देखकर उसका दिल एक धड़कन छोड़ रहा था, क्योंकि अब वो सिर्फ मुतसिम खान की मिल्कियत थी, बिल्कुल जायज। निकाह होने के बाद उसके दिल में उसकी इज्जत, एहतराम और मोहब्बत और भी ज्यादा बढ़ गई थी, मगर वो उसे यूं ही नफरत से देख रही थी। वो जानता था कि उस नफरत को मोहब्बत में बदलने में शायद बहुत वक्त दरकार था, मगर वो उस कठिन वक्त को पार कर लेगा, उसे यकीन था। वो उसे करीब गया और कहने लगा कि उठो हीरक, हमें यहाँ से जाना होगा। तो एकदम से उठ गई, कहने लगी कि कहा, जहाँ मैं जाऊंगा वहां तुम भी रहोगी।
کیونکہ بابا سائی نے میرے لیے اس گھر کے دروازے بند کر دیے۔ میں نے ان سے بغاوت کی ہے اور ہمارے خاندان میں بغاوت کی سزا اتنی جلدی معاف نہیں ہوتی۔ مرتسیم نے اس کا ہاتھ تھاما اور کمرے سے نکل گیا۔ مجھے جہنم میں لے چلو، تمہارے ساتھ اور کہیں نہیں جانا مجھے، میرت متنفر سے بولی۔ فی الحال تو اس حویلی سے چلو، کیونکہ بابا سائی یہاں تمہاری زندگی جہنم سے بھی بدتر بنا دیں گے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر باہر نکلا اور وہ بھی پیچھے پیچھے چل دی۔ ایک دم سے بابا سائی پھر سامنے آ گئے اور مرتسم حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ میں تمہیں نہ صرف اس حویلی سے بے دخل کر رہا ہوں بلکہ پوری جائیداد اور وراثت سے بھی تمہیں فارغ کر رہا ہوں۔ تم اپنے بل بوتے پر اس گھر سے جاؤ گے۔ میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری محبت کے غبارے سے ہوا کب نکلے گی اور کب تم پھر سے میرے قدموں میں آ کر گرو گے۔ بابا سائی نے اپنا آخری داؤ کھیلا تھا۔ وہ اس کے لیے بھی تیار تھا۔ بابا مجھے کمزور مت سمجھے، میں آپ کے بغیر بھی اتنا حیثیت کا مالک ہوں کہ اپنی بیوی کو اور اپنا پیٹ بھر سکتا ہوں۔ مرتسم نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا اور میرب کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر حویلی سے باہر نکل آیا۔ بابا سائی نے اسے ہر چیز سے بے دخل کر دیا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اب اسے کہاں جانا ہے۔ اسے اماں سائی کی آبائی حویلی میں جانا تھا، جو کہ صرف اور صرف ان کے نام تھی۔ بابا سائی کا اس حویلی سے کوئی تعلق نہ تھا اور وہ اماں سائی نے اپنی زندگی میں ہی مرتسم کے نام کروا دی تھی، کیونکہ انہیں بھی شاید اپنے شوہر کا علم تھا۔ وہ پیدل ہی میرب کو اس حویلی سے لے کر باہر آ گیا، کیونکہ اب اسے اپنے بلبوتے پر ہی اپنی محبت کا محل تعمیر کرنا تھا، جہاں پر مرتسم اور میرب رہ سکے۔ وہ اسے لے کر جا رہا تھا کہ راستے میں اس کا دوست خاقان اپنی جیپ لے کر اس کے سامنے آ گیا۔ وہ مرتسم کا بچپن کا دوست تھا اور ان کی دوستی بہت گہری تھی۔ وہ ایک دم سے حیران ہو کر جیپ سے باہر نکلا۔ مرتسم خان، خیریت تو ہے؟ تم اتنی دھوپ میں پیدل کہاں جا رہے ہو؟ وہ میرب کو ساتھ دیکھ کر احتیاط سے بولا۔ بابا سائی نے مجھے آگ کر دیا ہے، کیونکہ میں نے اپنی مرضی کا فیصلہ کیا ہے، اپنی محبت کو چنا ہے، اس لیے وہ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ وہ افسوس سے بولا۔ جب تک تمہارا دوست زندہ ہے تم کبھی بھی پریشان مت ہونا۔ اس نے اپنی جیپ کی چابی اسے دے دی اور کہا کہ جاؤ، جب تک تم استعمال کرنا چاہو کر سکتے ہو، اور مرتسم نے اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ اس نے میرب کو جیپ کے اندر بٹھایا اور خود فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر چلانے لگا۔ راستے میں وہ بس خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا تم ان تمام آسائشوں کے بغیر رہ لو گے جو تم سے چھین چکی ہے، صرف اور صرف اپنی ضد کی آگے؟ وہ اسے پوچھے بنا رہ نہ سکی۔ تم میری ضد نہیں، میری محبت ہو، اور اس کا اندازہ تمہیں جلد ہی ہو جائے گا۔ میں اتنا کمزور انسان نہیں ہوں، میں تمہارا خیال رکھ سکتا ہوں، مرتسم نے ایک عزم سے کہا تھا، اور وہ خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ اسے اب فرق نہیں پڑتا تھا، قسمت اسے جہاں بھی لے کر جاتی، زندگی تو اس کی برباد ہو ہی چکی تھی۔ نہ جانے سفر پر کیا بیتی ہوگی، مگر وہ میرے پیچھے بس ایک بار ہی آیا ہے۔ کیا واقعی وہ ڈر گیا ہے مرتسم خان سے؟ اتنی کمزور تھی اس کی محبت کے ایک دھمکی سے جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ میرب نے بے بسی سے سوچا۔ حویلی پہنچ کر مرتسم اسے اندر لے گیا۔ یہ میری اماں سائیں کا گھر ہے، جو وہ اپنی زندگی میں ہی میرے نام کروا چکی ہیں۔ اب یہ گھر میرا اور تمہارا ہے۔ مرتسم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تو وہ کہنے لگی کہ جو چیز تمہاری ہے وہ میری نہیں، اور جو کچھ میرا ہے وہ تمہارا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات تم ذہن میں بٹھا لو۔ میں نے تم سے شادی اس لیے نہیں کی کیونکہ میں زیر ہو چکی ہوں، کیونکہ میں نے بدلہ لینے کے لیے تم سے شادی کی ہے۔ میں تمہیں پل پل تڑپاؤں گی کہ تمہیں اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہوگا، کیونکہ تم نے میری زندگی برباد کی ہے۔ میں یہ بات مرتے دم تک نہیں بھولوں گی۔ کہتے ہی وہ کمرے میں چلی گئی تھی اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ مرتسم جانتا تھا کہ یہ دروازہ اتنی آسانی سے نہیں کھلے گا، اس لیے دبے قدموں واپس پلٹ گیا، کیونکہ اسے اپنی زندگی کی شروعات کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت تھی جو اس حویلی میں شاید دستیاب نہیں تھی۔ مگر جیسے ہی وہ حویلی سے باہر نکلا، اس کا دوست خاقان باہر کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں بہت سارا سامان تھا۔ کہنے لگا، یہ تمہاری ضرورت کا سامان، اگر ختم ہو جائے تو مجھے دوبارہ یاد کر لینا۔ اور مرتسم اسے بالکل تشکر بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ تمہارا بہت شکریہ، کیونکہ مصیبت میں کام آنے والا دوست ہی بہترین دوست ہوتا ہے۔ تم نے میری ہر معاملے میں ہمیشہ مدد کی ہے، میں تمہارے لیے کچھ نہ کروں؟ وہ جیسے ہی میں احسان جتانے پر ناراض ہوا تھا۔ مرتسم نے مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کیا تو وہ چلا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر زندگی کٹھن ہونے والی ہے، مگر میرب کا ساتھ ہوگا تو میں ہر مشکل گھڑی خوشی سے پار کر لوں گا، کیونکہ مجھے اپنے فیصلے پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ اس نے دل میں یاد دہانی کی اور اندر چلا گیا۔ میرب کا رویہ اس کے ساتھ تلخ تھا، وہ اسے اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتی تھی۔ وہ الگ کمرے میں سوتا تھا اور وہ دوسرے کمرے میں سوتی تھی۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی مرتسم
उसके करीब नहीं जा सकता था, अपनी मोहब्बत का वालिहाना इजहार नहीं कर सकता था, मगर वो उस पर सरशार था कि वो उसके पास तो है, चाहे नफरत ही सही, जुदाई से तो बेहतर है। वक्त यूं ही गुजरता गया और उसकी नफरत मुतसिम के लिए बढ़ती गई। वैसे वो उसकी हर चीज़ का ख्याल रखती थी, एक बीवी की तरह, मगर उसे उसका हक नहीं दे रही थी। उसके दिल में इस कदर गुस्सा था कि उसे पिघलाना इतना आसान नहीं था। उसे लगता था कि मुतसिम खान ने उसे ज़बरदस्ती अपनाया है, मगर वो उसे क्या समझाता कि अगर वो उसे ना अपनाता तो वो बर्बाद हो जाती। मुतसिम ने तो उसे इज्जत दी थी और मोहब्बत दी थी, मगर वो अनजान थी और नादान थी। एक रात जब वो घर वापस लौट रहा था तो रास्ते में उस पर दुश्मनों ने हमला कर दिया और एक गोली उसके वजूद को चीरती भी गई। उनका इरादा तो उसे जान से मारने का था, मगर खाकान मौके पर पहुंच चुका था और उसने जवाबी फायरिंग की थी और वो भाग गए थे और जल्दी से उसे अस्पताल ले गया। उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खतरे में थी क्योंकि खून बहुत बह रहा था। उसे इमरजेंसी में दाखिल किया गया था। जब उसे होश आया तो मीरब उसके पहलू से चिपकी थी, थर-थर काँप रही थी। उसके हाथ अपने हाथों में थे और वो मुसलसल काँप रहे थे। मुतसिम ने उसे देखा तो हैरान रह गया क्योंकि वो तो उससे नफरत करती थी। जैसे ही उसे मुतसिम की आंखों में देखा, एकदम से उसके चेहरे पर अपना हाथ रखा, कहने लगी कि तुम जिंदा तो हो ना? मुझे लगा शायद मर चुके हो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इतनी जल्दी तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगा, मुकराते हुए बोला, मगर तकलीफ जैसे दूर हो चुकी थी। मैं तुम्हें इतनी जल्दी मरने भी नहीं दूंगी, क्योंकि बहुत सारी सजा तो अभी बाकी है। उसे भी मालूम हो गया था कि मुझ पर हमला किसने किया है। उसने तुमसे अपना बदला भी तो लेना था, क्योंकि तुमने उसकी मोहब्बत को छीन लिया था। और मुर्तसिम जख्मी सा मुस्कुरा दिया। वो तो बहुत ही बुज़दिल इंसान है। वो सामने आता, तब मैं उसे मजा चखाता। मैं तुम जो समझती हो कि मैंने ज़बरदस्ती तुम्हें उसे छीना है, मगर आज मैं तुम्हें एक हकीकत बताना चाहता हूँ कि तुमसे शादी करने से पहले मैं उससे मिलने गया था और कहा था कि अगर तुम मीरा को इज्जत के साथ अपनाना चाहते हो तो मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा। आज ही, क्योंकि मैंने उसे छुआ तक नहीं, मगर उसने कहा कि वो अब तुम्हें अपनी रखील तो बना लेगा, मगर बीवी बनाने के लायक नहीं समझता। मैंने उस दिन तुम्हें ये बात नहीं बताई क्योंकि तुम्हारा दिल टूट जाता कि जिसे तुम अपनी मोहब्बत कहती हो उसके तुम्हारे मुतल्लिक कैसे ख्यालात हैं। आज इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे अब उससे जलन हो रही है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उससे उतनी ही नफरत करो जितनी मैं करता हूँ। वो बिल्कुल सख्ते की हालत में सुन रही थी। तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तुम्हारा एतबार नहीं करती। वो आंसुओं से तर आंखों से बोली। उसे वाकई सफदर से ये उम्मीद नहीं थी कि वो उस कदर सफाक निकलेगा। क्या मैंने गलत इंसान से मोहब्बत की? उसने दिल में सोचा। एक मरता हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। तुम जाओ, उससे मिलो और खुद ही तसल्ली कर लो। अगर उसने तुम्हें अब भी इज्जत से अपना लिया तो मैं तुम्हें छोड़ने को अभी तैयार हो जाऊंगा। मुतसिम ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, और वो कहने लगी कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं वापस नहीं जा सकती। क्यों, अब क्या हुआ है? मगर उसने किसी बात का जवाब नहीं दिया और कमरे से निकल गई। उसे अभी हॉस्पिटल में 2-3 दिन रहना था, क्योंकि अभी जख्म ताज़ा था। बाबा साईं को खबर मिली तो वो भागते हुए हॉस्पिटल आ गए। शायद बेटी की मौत की खबर उनकी अना से बड़ी थी, इसलिए वो आ गए थे। उसके पहलू में बैठकर उसका हाथ थामा और कहा कि तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। जब औलाद अपने कद के बराबर आ जाए और मुकाबलेबाजी पर उतर आए तो मजबूत से मजबूत इंसान भी ढह जाता है। बाप को हार माननी पड़ती है। औलाद की जिद के आगे, इसलिए मैं भी हार मानता हूँ। तुम वापस घर आ जाओ, तुम्हारे बगैर घर बहुत सूना है। मैं अकेला वापस नहीं आऊँगा, मेरे साथ मेरी बीवी भी आएगी। बाबा साईं कहने लगे कि मैं अकेला वापस नहीं आऊँगा, मेरे साथ मेरी बीवी भी आएगी। बाबा साईं कहने लगे कि उसे तो मैं तब का ही अपना चुका हूँ जब तुम उसे घर से ले गए थे, क्योंकि उसे अगले दिन पंचायत बैठी थी और मैंने पूरे जरगे के सामने ये बात कही थी कि मेरा बेटा उस लड़की से मोहब्बत करता है और उसे अपने निकाह में ले चुका है। इसलिए हमारा बदला लेने का ये अंदाज है कि हम गैरों की लड़की को इज्जत से अपना चुके हैं, क्योंकि उस मजलूम लड़की का कोई कसूर नहीं था। इस तरह पूरी पंचायत में मेरी वाह वाह हुई और मेरी पगड़ी रुलने के बजाय और भी ज़्यादा मोतबर हो गई है। बाबा साईं के इंकशाफ पर वो मुस्कुराने लगा और कहा कि आपको अब भी अपनी पगड़ी की ही फिक्र है। वो मुस्कुराने लगे, कहने लगे कि जब तुम मेरी जगह पर आओगे तो ऐसे ही सोचोगे। तीसरे दिन बाबा साईं उसे घर ले आए थे और मीरा भी बहुत चुप चुप सी थी। हालांकि मुर्तसिम ने उसे खुली छूट दे दी थी, अगर वो जाना चाहे तो जा सकती है, क्योंकि उसने तो अभी तक उसे छुआ भी नहीं था। रात को कमरे में वो अपनी शर्ट चेंज करने की कोशिश कर रहा था, मगर जख्म अभी तक ताज़ा था, इसलिए तकलीफ हो रही थी। अचानक से वो पीछे से आई और उसे शर्ट पहनाने लगी।
پھر اسے اپنے سامنے کر کے شرٹ کے بٹن بند کرنے لگی۔ مرتسم خان اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جس میں نہ جانے کیسا تاثر تھا۔ اتنی مہربانی کی کیا وجہ ہے؟ وہ مخمور لہجے میں بولا۔ شوہر کی خاطرداری کر رہی ہوں، کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ نارمل لہجے میں بولی۔ تم نے مجھے اپنا شوہر کب سے مان لیا؟ کہنے لگی کہ جب سے میں نے ہار مان لی ہے تب سے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ اتنی جلدی ہار کیسے مان لی تم نے؟ تم میں تو بڑی اکڑ تھی۔ کہنے لگی کہ تم مجھ سے زیادہ اکڑ والے ہو۔ تمہاری اکڑ کے آگے میری اکڑ دم توڑ گئی ہے، کیونکہ میں کمزور عورت ہوں، کسی کمزور لمحے کے زیر اثر آ چکی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ تمہیں چھوڑ کر میں کہیں کی نہیں رہوں گی، اس لیے تمہیں اپنانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور وہ اس کی بات سن کر جیسے افسردہ ہوا تھا، اس لیے میرے قریب آنے کی کوشش کر رہی ہو۔ تمہیں یہ تعلق بوجھ لگ رہا ہے۔ مگر وہ خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ مرتسم نے اس کے دونوں کندھے تھام کر اپنے قریب کیا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میں زبردستی کے تعلق پر یقین نہیں رکھتا۔ اگر رکھتا ہوں تو پہلی رات ہی تم سے اپنا مطلب پورا کر چکا ہوتا۔ میں تب تک تمہارے قریب نہیں آؤں گا جب تک تمہارے دل میں میرے لیے خود سے محبت نہیں آئے گی۔ اور میں جانتا ہوں کہ میری محبت بہت جلد تمہیں پگھلا دے گی، کیونکہ میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں اور تمہیں عزت سے اپنایا ہے۔ ہاں، میرا طریقہ غلط تھا، مگر میرا مقصد غلط نہیں تھا۔ میں نے یہ تمہارے بھلے کے لیے ہی کیا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی مرتسم نے اسے چھوڑ دیا اور جیسے ہی کمرے سے باہر نکلنے لگا، اس نے میرت نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کہنے لگی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میرا دل تم سے محبت کرنے لگے تو پھر دور کیوں جا رہے ہو؟ میرے پاس ہی رہو، مجھے رات کو اکیلے میں ڈر لگتا ہے۔ وہ بچوں کی طرح بولی، اور مرتسم اس کی بات سن کر بالکل حیران ہوا اور پھر ہنسنے لگا۔ یہ تو میرے لیے فائدہ مند بات ثابت ہوئی ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے اسے اپنے ساتھ بیڈ پر لٹایا اور اپنا بازو پھیلا لیا۔ اس نے آہستہ سے اپنا سر مرتسم کے بازو کے اوپر رکھ دیا اور آنکھیں موند لی۔ وہ بس اسے دیکھتا رہا اور وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ دل چاہ رہا تھا اپنی بے تحاشا محبت کا اظہار اس سے کر دے اور اسے اپنی پناہوں میں لے، مگر ابھی اس کے دل کے پگھلنے میں کچھ وقت تھا۔ مگر کب تک وہ اس سے دور رہ سکتی تھی؟ ایک نہ ایک دن وہ خود ہی اس کے سینے میں اپنا سر چھپا لے گی۔ یہ سوچ کر ہی وہ مسکرانے لگا۔